بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے؟ ناظرین، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم بھی ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کائنات کی ہر جاندار چیز کی روح کو اس کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ انسان کی روح قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ بات کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اور اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خیر خبر دینا کہ وہاں کیا معاملہ پیش آیا ہے، کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ یعنی فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے وہ جہاں چاہیں جائیں۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، اور ہماری بہن بھائی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ جب کسی انسان کی موت کے بعد اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت مردہ اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب اس کے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے قبرستان کی طرف لے چلو، بہت جلدی مجھے میرے اصلی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے مرحلے اچھے ہیں یا برے، اس کے لیے آسانی ہے یا سخت مشکل ہے، اسے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کے وقت کی جو سختی ہے اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو پھر مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے قبر کے اندر اتار دو، مجھے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہ گار، فاسق و فاجر، بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنے بچوں سے کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے بہت زیادہ کمایا، گھر مکان بنایا، اب تم مجھے میرے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کے جاؤ، لیکن اس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میں قبر کے اندر ہوں، اور میری فیملی پیچھے دنیا میں ہے جس میں پہلے موجود تھا، وہاں میری فیملی اور میرے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ میرا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ میری قبر پر آیا ہوا میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، یا میرا کوئی رشتہ دار ہے۔
لیکن اگر وہ قبر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہو تو پھر پہچان کر اس کی کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، وہ مردے جو قبر کے اندر ہیں، اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جب وہ یاد کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے سال ثواب کرتا ہے تو وہ ثواب تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اس تحفے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس کو ایسی خوشی ملتی ہے جو اس کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو مرنے والے کو اس سے اس قدر خوشی ملتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہگار کے لیے تو وہ بڑا عیش و عشرت والی زندگی تھی، وہ دنیا والی اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہو اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور جو قبر کی زندگی ہے یعنی برزخی زندگی، اس کے لیے وہ جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندوں کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ وہ قبر کے اندر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک مردہ بڑی راحت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کوئی دنیا کی فکر نہیں ہوتی، اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، اب وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ ناظرین، کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ لہٰذا نیک بندہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو چیز اصل ہے وہ عمل ہے، عمل ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہوں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اگر انسان کے عمل خراب ہوں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا میت کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، لہٰذا کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اس کے جتنے بھی لواحقین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ کے اندر آمین ضرور لکھا کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا آمین کہنا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ شکریہ۔